بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، اطاعت رسول کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ اس اطاعت رسول پہ کیا انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے شان نزول میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ آپس میں ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم جنت میں داخل ہو گئے، اس میں پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، ہم حضور کا دیدار کیسے کریں گے، ان تک کیسے پہنچیں گے، اور ان تک رسائی اور ان کی زیارت کیسے نصیب ہوگی اس جنت میں ہم؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام جب اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں۔ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ فرمایا یہ بہترین رفیق ہیں، یہ اچھے دوست ہیں، ان لوگوں کی رفاقت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے روزانہ کتنی دعائیں کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں چلا۔ جی، تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی بشارت دی کہ تم اتباع اور اطاعت رسول کے نتیجے میں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تمہیں نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس سے کہا کہ قیامت تو جب اللہ چاہے گا آ جائے گی، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت زیادہ نمازیں روزے، یعنی نفلی نمازیں روزے کوئی بہت زیادہ نہیں کرتا ہوں، صدقے خیرات بھی زیادہ نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بشارت دی؟ ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسے قیامت کی اور آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بشارت دی کہ جس سے تمہیں محبت ہوگی آخرت میں جنت میں اسی کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کی زندگی میں بہت خوشی کا دن تھا کہ ہمیں یہ بشارت ملی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے حضور کا قرب ہمیں جنت میں نصیب ہوگا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس بھی اعمال کوئی بہت زیادہ ان کا ڈھیر نہیں ہے، زیادہ اچھے اعمال نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ جنت میں مجھے ان کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور نماز ادا کرتے تو ایک ساتھی آپ کے وضو کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، وضو کے لیے آپ کو پانی دیتے تھے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تیری کوئی طلب، تیری کوئی ضرورت، تیری کوئی حاجت ہو؟ تو اس شخص نے کیا مانگا؟ وہ مانگنے والے بھی کمال کے لوگ تھے، ہم ہوتے تو پتہ نہیں بکریاں مانگتے، اس دور میں یہی چیزیں تھیں، اونٹنیاں مانگتے، مال دولت میں جو ہے وہ کثرت کے لیے حضور سے دعا کی درخواست کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مجھے مل جائے تو اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کوئی اور نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ رفاقت تجھے کیسے نصیب ہوگی؟
کثرت سجود سے میری مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، لمبے سجدے کیا کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے نتیجے میں تجھے جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ اب کیا مطلب ہے سجدے کرنے کا؟ فرض نمازیں پڑھ لی جائیں، فرض نمازیں تو ہر صورت میں پڑھنی ہیں، اس سے نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور تہجد کے لیے ہی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وضو کروا رہا تھا، تو کیا وہ خود تہجد کا اہتمام نہیں کرتا تھا؟ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی، مطلب یہ ہے کہ مومنین کو اگر تم کثرت سے سجدے کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آخرت میں نصیب ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی شناخت اور پہچان؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، جو کچھ آج محبت کے نام پر ہم کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ صحابہ کرام جشن عید میلاد النبی مناتے تھے، جھنڈیاں لگاتے تھے، کمکمے روشن کرتے تھے؟ کسی عالم دین نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ بھلا ہو چائنا کا کہ اس نے ہمیں بڑے خوبصورت کمکمے اور مطلب یہ ہے کہ روشنی کے سامان اور بلب جو ہے وہ بنا کر دے دیے ہیں، جن سے ہم محبت رسول کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ سیرت اور کردار سے تو ہم محبت رسول کو ثابت کرنے کے قابل ہیں ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسوٹی قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وہ میرے طریقے پر ہے، وہ جنتی گروہ ہے، ان کو میری رفاقت نصیب ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیے، جو طریقے اور راستے صحابہ نے اختیار نہیں کیے، ان سے توبہ طائب کر لیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں، محبت رسول کے وہ طریقے اختیار کریں جن طریقوں سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔